بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 25 دسمبر کی تاریخ دنیا میں عیسائی مذہب کے ماننے والوں کے ہاں انتہائی مقدس اور معتبر تاریخ ہے، اور اس کی وجہ ان کا وہ نقطہ نظر ہے کہ جس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی۔ 25 دسمبر کی تاریخ کو پوری دنیا میں کرسمس ڈے کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے، اور کرسمس ڈے کی مناسبت سے پوری دنیا میں تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے، اس کے مختلف علامات اور عنوانات قائم کیے جاتے ہیں، جشن کا سماں ہوتا ہے، تفریحی میلے رکھے جاتے ہیں، اور بڑی تعداد میں سرمایہ اس میں لگایا جاتا ہے، اور کاروباری کمپنیاں اور ادارے بھی اس میں بھرپور حصہ ڈال کر اس دن کو بھرپور طریقے سے یادگار بنا دیتے ہیں۔ عیسائی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کے حوالے سے اس دن کو منائیں، اس کو مبارک دن قرار دیں، اور اس دن کے حوالے سے کچھ تقریبات کا اہتمام کریں، اور اس دن کی مناسبت سے ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر کچھ اور بھی کریں، تو یہ ان کے مذہب یا ان کی تعلیمات سے اس کا تعلق ہے۔ مسلمان کے لیے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اور وہ شخص جو دین اسلام کو اپنے لیے رہنما مانتا ہے، اس کے لیے اس دن کے حوالے سے کیا رہنمائی ہے، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے دین کی، ہمارے اسلام کی اور ہمارے پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق بالکل ویسے ہی اللہ کے سچے پیغمبر تھے جیسے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک دوسرے نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ امتیازی خصوصیات ہیں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کو، ان کی تخلیق کو دنیا میں اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنایا، اور وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کی پیدائش میں باپ کا دخل نہیں تھا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا ایک عجوبہ تھا، ایک منفرد واقعہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے جو کچھ بیان کیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ اللہ نے ان پر کتاب اتاری، ان کو بنی اسرائیل کی طرف رہنما بنا کر بھیجا، اور جب تک وہ چاہا اس دنیا میں رہے، اور پھر اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور مسلمانوں کا یہ یقین اور عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ایک مسلمان کے لیے ایمان کامل کیسے ہوگا؟ ایک مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہو جیسے اس کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا پیغمبر اور نبی ماننا ضروری ہے۔ جیسے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتا ہے، اسی طرح اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دیگر پیغمبروں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی احترام کرے۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ کی بہت اعلیٰ شان بیان کی ہے، اعلیٰ مقام بیان کیا ہے، اور قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں ان کے نام کو اور ان کے صفات کو اور ان کے حالات و واقعات کو ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ قرآن کریم میں اتنی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد یا احمد نہیں آیا جتنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ یعنی ہمارے نبی سے بڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں ایک ہی خاتون ہیں جن کا نام براہ راست آیا ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں، جو ان کی اہمیت، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عفت و پاک دامنی قرآن کریم نے بیان کی ہے، وہ تو دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ملتی۔ ان ساری باتوں کا حاصل کیا ہے کہ قرآن کریم اسلام کی تعلیمات اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو بے حد احترام دیتا ہے، بہت عزت دیتا ہے، اور ان کا ایک خاص مرتبہ اور مقام بیان کر کے مسلمانوں کو ان پر ایمان لانے کی تلقین کرتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود مسلمانوں کو
ہدایت اور تعلیم یہ دی گئی ہے کہ وہ عملی زندگی میں پیروی کرنے کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کریں۔ کسی ایسے دین، کسی ایسے مذہب یا کسی ایسے دنیا کی قوم کی روایات کو جو ان کے مذہب سے تعلق رکھتی ہوں یا ان کے کوئی قومی سطح کے کوئی ایسے معاملات ہوں جس کا دین اسلام سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمانوں کو ان کی اقتداء کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کر لیتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، تو وہ انہی میں شمار ہونے لگتا ہے۔ اب جب دسمبر کا مہینہ ہے، 25 دسمبر کی تاریخ کی آمد ہے اور دنیا میں کرسمس ڈے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو اس کرسمس کی مناسبت سے مسلمان ویسا لباس اختیار کریں، یا مسلمان ویسی شکل و شباہت بنائیں، یا مسلمان اس کرسمس ڈے کی مناسبت سے کچھ تقریبات کا اہتمام کریں، یا مسلمان اس کرسمس کی مبارکباد دیتے پھریں، تو یہ مسلمانوں کے شایان نشان نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مسلمانوں کا دین کی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ عیسائی دنیا کے وہ لوگ کہ جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ہمارے برادران وطن ہیں، کیا ہم ان کی خوشیوں میں شرکت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ان کے خوشی میں شامل نہیں ہو سکتے؟ یا ہمارے وہ مسلمان بھائی جو عیسائی ممالک میں رہتے ہیں، یورپین ممالک میں رہتے ہیں، یا دنیا کے ایسے ملکوں میں رہتے ہیں کہ جہاں عیسائیوں کے ساتھ ان کا اشتراک عمل ہے، کیا وہ ان کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے؟ تو اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کی خوشی یا غمی میں شامل نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ سوال اصل میں اس چیز پر پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی مسلمان کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی ایسی تعلیمات کو اختیار کر سکتا ہے، یا دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی ایسے رسومات کو اختیار کر سکتا ہے، یا ایسی چیزوں کو اختیار کر سکتا ہے جس کا تعلق ان مسلمانوں کے مذہب کے ساتھ نہیں ہے، ان کے مذہب کے ساتھ؟ اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ آپ اگر کوئی عیسائی شخص اگر وہ کرسمس کی خوشی منا رہا ہے یا وہ کرسمس ڈے کی مناسبت سے کوئی اہتمام کر رہا ہے، تو ہم اس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بس سادہ سے الفاظ میں کر دیں کہ ٹھیک ہے، یہ آپ کا دن ہے، آپ کے دین کی یا آپ کے مذہب کی مناسبت سے ہے، اور جن کے آپ پیروکار ہیں اس حوالے سے اگر آپ اس میں کوئی خاص کو اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا مذہب یا آپ کا دین ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جیسے ہمارے ہاں دیوالی کا تہوار آتا ہے تو لوگ مندروں میں جا کر انہی کے رنگ بے رنگے جاتے ہیں، ہندوؤں کے تہوار کو اپنے اوپر اختیار کر لیتے ہیں، ویسے ہی رنگ اپناتے ہیں، تو یہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے یہ چیز۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کرسمس ڈے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اگر ہم تاریخی روایات کی طرف جائیں، عیسائی دنیا کی تعلیمات کی طرف بھی جائیں، تو اگر اس حقیقت پر غور کریں تو یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ 25 دسمبر واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ عیسائی دنیا کے اندر رائج ایک بدعت ہے کہ جو ان کے علماء بھی اس کے خلاف بات کر چکے ہیں، ان کی کتابوں میں اس کے تاریخی حوالے موجود ہیں، اور آج بھی پوری دنیا کے عیسائی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت کی تاریخ نہیں مانتے، بلکہ عیسائیوں کا ایک فرقہ 25 تاریخ کو حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن مانتا ہے، اور ان کے بعض فرقے 6 جنوری کو حضرت عیسیٰ کی ولادت کی تاریخ مانتے ہیں، اور بعض کچھ اور تاریخوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش فلاں تاریخ کو ہوئی تھی۔ اور جن لوگوں نے 25 دسمبر یا 6 جنوری یا کوئی اور تاریخ مانی ہے، تو ان تمام کے تمام لوگوں کا نقطہ نظر کسی ٹھوس دلیل یا شواہد کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ صرف اندازوں کی بنیاد پر ہے کہ ماضی میں ان کے چرچوں کے پادری اور ان کے جو مذہبی رہنما تھے، انہوں نے محض اندازوں سے اور محض ایک گمان سے یہ طے کر دیا تھا، یا مختلف لوگوں کی مشاورت سے یہ طے کر دیا تھا کہ 25 تاریخ دسمبر کی یا 6 تاریخ جنوری کی یہ حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت ہے، اور لہٰذا اپنی ذہنی اختراع سے بنائی گئی اس تاریخ کو ایک مبارک اور مقدس دن قرار دے کر انہوں نے لوگوں میں اس کو پھیلا دیا، رائج کر دیا، اور آج ساری دنیا اس کی پیروکار بنی ہوئی۔ تو لہٰذا جو دن خود عیسائی مذہب کے ماننے والوں کے ہاں بھی تاریخی طور پر مشکوک ہو،
وہ دن جو عیسائی مذہب اور اس کی تعلیمات کے پیروکاروں کے ہاں بھی کوئی ٹھوس بنیاد نہ رکھتا ہو، اس دن کی مناسبت سے کوئی مسلمان تقریبات کا انعقاد کرے، کرسمس کی مبارکبادیں دیتا پھرے، کرسمس کا کیک کاٹتا پھرے، یا وہ کوئی ایسا عمل کرے کہ جس سے اس کی شباہت عیسائیوں کے ساتھ ہو جائے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اپنے نبی، اپنے دین اور اسلام کی تعلیمات کا پیروکار ہونا چاہیے، اور ان کو ہر وہ کام کرنا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، اور ہر اس کام سے بچنا ہے کہ جس سے دین اسلام سے نکل کر ان کی مشابہت کسی اور مذہب یا کسی اور دین کے پیروکاروں کے ساتھ ہو جاتی، اور پھر اس میں مسلمانوں کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ کوئی ایسا عمل کریں جس سے ہمیں کوئی ثواب حاصل ہو، کوئی ایسا عمل کریں جس سے ہمیں کوئی دنیا کا نفع حاصل ہو۔ ان چیزوں کے اندر جو خود ایک بدعت ہے، عیسائی دنیا کے ہاں خود بدعت ہیں اور مسلمانوں کے ہاں ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو مسلمان اس میں شرکت کر کے اپنے وقت کا ضیاع کریں گے، اپنے مال کا ضیاع کریں گے، اور پھر اس دن کی مناسبت سے جو خرافات دنیا میں ہوتی ہیں کہ اگر رپورٹوں کو اٹھایا جائے کہ سارے سال میں اتنی شراب نہیں پی جاتی جتنی صرف ایک دن کرسمس ڈے کے موقع پر فروخت کی جاتی ہے اور پی جاتی ہے، پورے سال میں شراب کا اتنا نفع کاروباری کمپنیاں نہیں کماتی جتنا صرف ایک دن میں شراب فروخت کر کے کما لیتی ہیں، پورے سال میں اتنی بےہودگی دنیا میں نہیں ہوتی جتنا ایک کرسمس ڈے کے نام پر دنیا میں بےہودگی ہوتی ہے، پورے سال میں اتنی خرافات دنیا میں نہیں ہوتی جتنی ایک کرسمس ڈے کے نام پر ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ایک نقطہ نظر سے پیغمبر کی توہین کا پہلو نکلتا ہے کہ دن تو آپ حضرت عیسیٰ سے منسوب کرتے ہیں، ان کی ولادت سے منسوب کرتے ہیں، اور اس دن کی مناسبت سے آپ شراب پئیں، آپ اس دن کی مناسبت سے خرافات کریں، اس دن کی مناسبت سے آپ بیکار قسم کے کام کریں، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہو سکتی۔ ہم مسلمان اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے بھی ایسے دنوں کے منانے کو جائز نہیں سمجھتے، ایسے دنوں کی اور اس کی تقریبات کو جائز نہیں سمجھتے، اور ان کی ولادت مبارکہ کے دن یا اس کی تاریخ کے حوالے سے جشن منانے کو، تقریبات کرنے کو، شور و غل کرنے کو، یا اس طرح کی الٹی سیدھی خرافات یا بدعات کرنے کو جب جائز نہیں سمجھتے، تو ہم کسی اور امت یا کسی اور قبیلے کی پیروی میں ہم اس کو کیسے جائز سمجھ سکتے ہیں؟ لہذا مسلمانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ ان کو اپنے مذہب، اپنے دین اسلام اور اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اسی میں ان کی کامیابی ہے اور اسی میں ان کی خیر خواہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔